بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم شیطان سے متعلق کچھ ہسٹوریکل فیکٹس آپ سے شیئر کریں گے۔ شیطان کے حالات زندگی، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا، اس کے علاوہ شیطان کی زمین پر حکومت کیسے قائم ہوئی، اور اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابلیس یعنی شیطان نے فرشتوں میں اپنی جگہ کیسے بنائی۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے پالنے والے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میرے علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر سکوں۔ میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی۔ وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزر کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں نے جن اور انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب میں نے اس کی اس نافرمانی کو دیکھا تو آنے واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا خرابے کی صورت میں رہی اور اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریا خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری اور ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے۔ چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک ہی سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زنبور سے چھوٹا اور مچھر سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ڈنگ مارے۔ چنانچہ اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کچھوؤں کو پیدا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سارے نرکل کھائے، پھر انہیں آنے واحد میں فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1,000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے، پھر انہیں رائی سے بھر دیا جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے۔ چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانے کے حساب سے اسے کھا لیا، پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور 1,000 سال تک یہ آباد رہی۔ اس کے بعد میں نے اس آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو جمعے کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاریخی واقعات اور حالات کو مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے بھی اس سرزمین پر، جسے دنیا یا زمین کہا جاتا ہے یا ارتھ کہا جاتا ہے، اس پر اور بھی کئی دور گزر چکے ہیں، کئی تہذیبیں گزر چکی ہیں۔ خداوند عالم نے اس عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن اور نسناس کو پیدا کیا۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں مختلف صورتوں اور جسم کی مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور نسناس اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کا نصف جسم انسان کا اور نصف جسم چوپائے کا جیسا ہوتا ہے۔ جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی ہے۔ ان کے گرو گھنٹال ابو الجن کا اصلی نام لسوما تھا۔
اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام تارتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد شمار سے بھی باہر ہو گئی تو خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کر دیے اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اطاعت کی اور اللہ کے احکامات کو بھی مان لیا اور ان پر عمل بھی شروع کر دیا۔ جب 36,000 سال گزر چکے تو انہوں نے تردد، سرکشی، شرارت اور دیگر گناہ شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے حکمران تارتوش اور اس کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف نوعیت کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں جو عبادت گزار اور فرما بردار تھے انہیں باقی رکھا۔ اور چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی، اس لیے اللہ نے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام حلیہ یش تھا، اور ان کے لیے بھی شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے اور 36,000 سال ان کی حکومت کو ہو گئے تو ان میں بھی تردد پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی سرکشی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا اور اس کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرما برداروں اور کمزوروں ضعیفوں پر پھر انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام ملیخا تھا۔ اس نے بھی حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا دور گزر گیا۔ اس کے بعد یہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا۔ ان لوگوں نے سخت نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ان میں سے ہی ایک فرد کو حکمران بنا دیا جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت مقدس اور دانش مند تھا۔ اس نے پوری قوت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا اور احکام خداوندی کو پوری دیانت کے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد ہی جنوں نے ادھم مچایا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور شریعت کے تمام اصول اور فروع کو پائے سرکشی سے رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا، مگر اس قوم نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ مزید 36,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین کے باشندے جو جن تھے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور گناہگار ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان میں جو بچے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزیروں میں روپوش ہو گئے تھے، اور انہی لوگوں میں جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے یعنی بچے تھے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا، جسے آج دنیا شیطان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے، اور اپنی فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا تو اس وقت بھی وہ اپنے لوگوں سے متنفر رہتا تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ الغرض وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود اس جیسا عبادت گزار ہم میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ خدا نے فرشتوں کی درخواست منظور کر کے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دی۔ عزازیل وہاں عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا، اور ایک عرصے کے بعد آسمان دون کے فرشتوں نے بھی درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی خدا سے یہی درخواست کی اور وہ بھی منظور ہو گئی۔ اس طرح عزازیل کا درجہ بڑھتا چلا گیا اور وہ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے کے بعد ساتویں آسمان تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر کے طور پر اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ وہ واعظ دینے لگا اور عرش عظیم کے نیچے اس کی
مجلس منعقد ہونے لگی اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا، اور اس کے وعظ میں اتنی کثیر تعداد میں فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت سے، نہایت کر و فر سے عبادت کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم بھی دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر بسنے والے جن جو ملائکہ کے قتل و غارت کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے اور مختلف جزائر میں چھپے ہوئے تھے، وہ پرسکون ہو گئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی نسلوں کو فروغ دینا شروع کیا، اور ایک دفعہ پھر وہ زمین پر کثرت سے آباد ہو گئے۔ لیکن کیونکہ ان جنوں کی فطرت میں سرکشی تھی تو ان کی نسلیں بھی انہی اثرات سے متاثر تھیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی خدا کی نافرمانی دوبارہ شروع کر دی اور سرکشی اور معاصی کا وہ طوفان برپا کیا کہ آسمان پر ملائکہ بھی حیران ہو گئے۔ زمین پر جو کچھ ہوتا تھا، آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے بارگاہ احدیت میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی اور اسے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ عزازیل فرشتوں کا بڑا گروہ لیے زمین پر پہنچا۔ جیسے یہ زمین پر پہنچا تو جنوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلے کی تیاری کی اور فرما برداروں نے عزازیل سے ملنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ عزازیل سے آ کر ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی کیونکہ اکثریت ہے اس لیے ہماری نہیں چلتی۔ عزازیل نے ان کی بات سننے کے بعد جنوں میں سے ایک فرد سہلوب بن ملاتب کو ان کی طرف بھیجا، انہیں اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جانے کی دعوت دی۔ سہلوب نے وہاں جا کر جو عزازیل کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے نہایت بے دردی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ عزازیل کو اس کے قتل ہونے کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے دوسرے فرد کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ اس کے بعد تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر ایک اور شخص یوسف بن یاسف کو بھیجا، وہ گیا اور اس نے عزازیل کا پیغام پہنچایا۔ تو اسی دوران ان جنوں نے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی جس طرح پہلے قاصدوں کو قتل کیا تھا، لیکن یوسف بن یاسف نے ان کا ارادہ بھانپ لیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ان کے چنگل سے نکل بھاگا اور عزازیل کو آ کر ساری داستان سنائی اور یہ بھی بتایا کہ مجھ سے قبل جن جنات کو بھیجا گیا تھا وہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر ناری مخلوق عزازیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو جڑ سے ختم کر دوں۔ خدا نے اجازت دی اور عزازیل ملائکہ کا ایک عظیم لشکر لے کر بڑھا اور تقریباً تمام ہی جنوں کو قتل کر ڈالا۔ باقی ساری زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے جو خدا کے فرما بردار تھے۔ اس کے بعد عزازیل نے زمین کو صاف کرنے کے بعد زمین کی حکومت سنبھال لی اور اس نے روایت کے مطابق اپنی حکومت کا پایہ تخت حسپور کو قرار دیا، اور اس کے بعد اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور وہ یہ دعویٰ علی الاعلان کرنے لگا کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات خداوندی میں چاہے آسمان ہو یا زمین، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سلطنت ارضی سے مجھے بے دخل کرنا چاہا اور یہاں کے لیے کسی اور کو اگر مقرر کرنا چاہا تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ تکبر میں کبھی آسمان پر جاتا تھا اور کبھی زمین پر آتا تھا، نیز فرشتوں میں اکثر بیٹھ کر اپنے فضائل پر دلائل دیتا تھا۔ فرشتے اس کی باتوں کو بہت شوق سے سنتے تھے اور انہیں بھی یہ لگتا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کارنامے ہی بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک دن اچانک فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا، عنقریب ایک مقرب بارگاہ احدیت سے رائندہ درگاہ کیا جائے گا اور وہ لعنت ابدی کا نشانہ بن جائے گا۔ جب فرشتوں نے لوح محفوظ پر یہ تحریر دیکھی تو گھبرا گئے۔ عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے تو پوچھا، کیوں غمگین ہو؟
انہوں نے لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا دیکھا تھا بیان کر دیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں نے لوح محفوظ میں عرصہ ہوا اسے دیکھا تھا لیکن کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ ملائکہ نے کہا کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم ہی میں سے کوئی اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عزازیل نے کہا فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ الغرض اس نے سب کو بڑی تسلی دی، لیکن فرشتوں اور ملائکہ کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا کہ آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں گے۔ اس نے کہا کس چیز کے لیے دعا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ سب موقع دعا میں حاضر ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ عزازیل آگے بڑھا اور اس نے دعا کی، خدایا اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھ۔ یعنی اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ چنانچہ فرشتے تو سب بچ گئے اور یہی مبتلا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن عزازیل نے حلقہ بہشت پر لکھا ہوا دیکھا کہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں نے ہر قسم کی نعمت سے بہراور کیا ہے اور اسے زمین و آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور میں اسے ملعون قرار دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو دیکھا تو کہنے لگا ایسے بندے پر ضرور لعنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے بتاؤ کہ وہ شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ خدا نے فرمایا ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اسے اپنی بارگاہ سے پھٹکار دے گا، تو اس نے 1 سال تک اپنے سجدوں میں لعن اللہ علی ابلیس کہا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی اور اس کی نسل سے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ طاہرین ہوں گے۔ یہ سنا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت ارضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا جبکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ مٹی سے بنے گا تو وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دیکھا داکھی فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں یہ عرض کر دیا کہ خدایا کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے؟ اے مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، اگر تو ہم ہی میں سے خلیفہ بنا دے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ خداوند عالم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرأت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور وہ بارگاہ احدیت میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔